ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الله كان عزيزا حكيما صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسے کہ کچھ جمعہ پہلے عقائد کے سلسلے میں بات کی تھی کہ عقیدے کی اہمیت شریعت کے اندر بہت ہے. اگر کسی ایمان والے کے پاس اعمال تو ہے لیکن عقیدے میں کچھ گڑبڑی ہے تو کوئی فائدہ نہیں. عقائد کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا اور اس میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. عقائد میں سے ایک عقیدہ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے. کہ قیامت آنی ہے، برحق ہے، الساعۃ حق. قیامت آنی ہے تو قیامت کی علامات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس وقت جب امام مہدی تشریف لائیں گے حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ امام مہدی آ چکے ہیں تو آپ کو چاہے کتنا ہی مشقت کا سفر کرنا پڑے، یہاں تک کہ برف کے پہاڑوں کا عبور کرنا پڑے، اس کا بھی عبور کر کے حضرت امام مہدی سے جا کر بیعت کرو اور ان کا ساتھ دو، ان کا تعاون کرو. لیکن یہ تو بات پکی ہے کہ آئیں گے، ظہور ہوگا. تو امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کا کیا حلیہ رہے گا، امام مہدی کا کیا کس خاندان سے آئیں گے، یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی تاکہ آنے والی امت گمراہ نہ ہو جائے اور ان کے سامنے معاملہ مشتبہ نہ ہو جائے. تو آپ نے پورا اس کا حلیہ بھی بیان فرمایا اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کس خاندان سے آئے گے. آپ نے فرمایا حدیث میں یہاں تک آپ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور میرے خاندان میں سے ایک شخص ضرور آئے گا اور اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا فرمائے گا. اور یہ فرمایا کہ اگر چاہے قیامت کا ایک دن بھی باقی رہے اللہ اس دین کو تبدیل کر دے گا اور ضرور بھی ضرور میرے خاندان میں سے اللہ ایک شخص کو پیدا فرمائے گا اور اس کا ظہور ہوگا. اور فرمایا اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام
تو 7 سال وہ زندہ رہیں گے. جب ان کو حاکم بنایا جائے گا، ان کی خلافت ہوگی، خلافت کے بعد 7 سال زندہ رہیں گے. اور یہ تو شکیل بن حنیف جو بہار میں پیدا ہونے والا ہے، کبھی کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور آج تک وہ زندہ ہے. اور دوسری بات آپ نے احادیث کے اندر بطور علامت بھی فرمائی کہ عربوں کے اندر جب وہاں کا حاکم اور بادشاہ اس کی موت ہوگی اور جھگڑا چل رہا ہوگا آپس کے اندر خلیفہ اور بادشاہ بنانے میں، تو اس وقت جو ہے حضرت امام مہدی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دے، مدینہ سے چل کر مکہ آ جائیں گے. تو ڈر رہے ہوں گے کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دے، دعویٰ نہیں کریں گے جیسے اس نے دعویٰ کیا ہے. تو معلوم ہوا، علامت میں معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، تو دعویٰ ہوگا ہی نہیں. وہ تو جب ایسے حالات پیدا ہوں گے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مکہ کے اندر دوران طواف کے اندر لوگ ان کو پہچانیں گے حلیے سے. کہ آپ کا جو حلیہ بیان فرمایا ہے کہ ناک تھوڑی اونچی ہوگی، قد اونچا ہوگا، صاف ستھرا چہرہ ہوگا، یہ سارے حلیہ بیان فرمایا ہے. اس حلیے سے لوگ پہچان لیں گے کہ امام مہدی ہے. تو ان کی بیعت پہلی جو ہوگی وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سب سے پہلے بیعت ہوگی. جب ان کی بیعت ہوگی اور لوگوں میں جو شعور ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو شام سے ایک لشکر نکلے گا جو تقریباً 8 لاکھ کا ہوگا، امام مہدی کے مقابلے میں آئے گا. سفیانی لشکر جس کو حدیث میں تذکرہ اس کا ہے. جب یہ لشکر امام مہدی کے مقابلے میں آئے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں مقام بیضا ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر اللہ اس لشکر کو دھسا دیں گے. اس لیے کہ ظاہری اسباب اس وقت امام مہدی کے پاس زیادہ نہیں ہوں گے. تو اللہ سب سے پہلے جو سفیانی لشکر، بہت بڑا لشکر آئے گا اور اس لشکر کو دھسا دیں گے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی حضرت امام مہدی کے ظہور کی. اب اس کو ٹٹولے کہ بہار میں پیدا ہونے والا شکیل بن حنیف کہ اس کے ساتھ کیا ایسا معاملہ پیش آیا ہے؟ نہیں آیا. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ عقیدے میں خلیج ڈالنے والا بھولے بھالے مسلمانوں کو، بھولے بھالے اسٹوڈنٹوں کو وہ ٹارگیٹ کرتا ہے، ان کے عقائد کو خراب کرتا ہے. اور ایک عام وبا اور عام بیماری پھیل رہی ہے. شاید باہر کسی کے ساتھ واسطہ بھی پڑا ہو. آپ نے یوں فرمایا بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے فتنے آئیں گے. صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. مگر یہ کہ علم کی بدولت اللہ جس کو بچا لے اور جس کو اللہ زندہ رکھے، اللہ ہی اس کو بچا سکے. فتنوں کا دور ہے. اپنے آپ کو علم کی روشنی میں اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے عقائد کو بچانا ہوگا. تو سب سے پہلا جو سفیانی لشکر آئے گا اللہ اس لشکر کو دھسا دیں گے. لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلے گا، شام میں، عراق میں پتا چلے گا، آپ نے فرمایا
شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے بیعت کریں گے، اور سب سے پہلا جو قافلہ ہوگا شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء کا، وہ سب سے پہلا جو قافلہ ہوگا بیعت ہونے والوں کا، وہ 313 کا ہوگا۔ اور اس سے ظاہر اور اس سے زیادہ ظاہر اور صاف شفاف علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور پھر بھی آج لوگ اس کے پیچھے چلے اور اس کے پیچھے اپنے ایمان کو خراب کرے، اس سے زیادہ لعنت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ایمان ایسی دولت ہے، ایمان ایسی دولت ہے کہ اس کو کسی بھی قیمت کے اندر خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا کی دولت اگر اس کے پیچھے لگا دی جائے، ایمان کو نہیں خریدا جا سکتا۔ اب اس ایمان کے اندر رکھنا اندازی اور اس ایمان کے اندر اگر کوئی چور گھس رہا ہو، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، اس کو کیسے برداشت کیا جائے؟ اس لیے اپنے بچوں کے عقائد کو بھی درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو علامت قیامت بتائیں، عقائد بتائیں، ان عقائد کو یاد کروائیں کہ کیا کیا عقیدے ہیں۔ اب جب اس علامت فٹ نہیں ہوئی تو اس نے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیا، لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسی ابن مریم ہی ہے۔ جبکہ اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ ضعیف ہے، ضعیف احادیث سے نہ مسائل مستمد کیے جاتے ہیں، نہ اس کے عقائد اس کے ذریعے سے جو ہے عقائد پر اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی بہت ساری تعبیریں ہیں کہ وہ تو شروع میں عبارت محذوف ہے، کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں ساتھ کے اندر زندہ نہیں رہیں گے، یعنی امام مہدی کا 7 سال کا زمانہ ہوگا اور وہ چلے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تقریباً 40 سال یا 60 سال زندہ رہیں گے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ پوری کنٹری کے اندر اور پورے ورلڈ وائڈ کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کو عام کر دیں گے، پورے عالم کے اندر اسلام عام ہو جائے گا۔ یہ ساری علامتیں ہیں۔ حضرت مہدی قسطنطنیہ کے محاذ پر جنگ کر رہے ہوں گے، اور اس وقت خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے، دجال نکل چکا ہے، بہت بڑا سخت فتنہ ہے۔ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، آپ علیہ السلام نے بھی صحابہ کو اس سے ڈرایا ہے اور اس کے علامات بتائی ہیں، اور یہ بتایا ہے سخت ترین فتنہ ہوگا، اس وقت اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ اس کو ایسی اختیارات اور ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے، وہ روٹیاں دے گا، وہ غلہ اگائے گا، بہت ساری چیزیں کرے گا، کچے ایمان ہوگا، کچے عقائد والے ہوں گے، اپنے ایمان پر سودا کر بیٹھیں گے۔ جب یہ سنیں گے دجال کا ظہور ہو گیا ہے، دجال آ چکا ہے، دجال نکل چکا ہے، تو امام مہدی قسطنطنیہ سے شام کا رخ کریں گے۔ ملک شام میں جب آئیں گے اور جب تیاریاں ہو رہی ہوگی اور نماز کا وقت ہوگا، ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز اور دوسری روایت کے مطابق عصر کی نماز، یہ نماز کا وقت ہوگا، اور نماز کے وقت کے درمیان میں پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان سے ان کا نزول ہو چکا ہے۔ کہاں نزول ہوگا؟ دمشق کے اندر، جامع مسجد کے اندر۔ اب اس نے شکیل بن حنیف نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ جب اس کے اوپر مہدی کا علامت فٹ نہیں ہوئی تو اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر لیا۔
اب عیسائی ابن مریم کا دعویٰ کیا ہے تو اب اس کی بھی تھوڑی اب علامتیں دیکھ لو. کیا اس کا نزول آسمانوں سے ہوا ہے؟ کیا یہ بغیر باپ کا پیدا ہوا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بغیر باپ کا پیدا فرمایا اور اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو یہ یہودی اور نصارہ نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا. یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم یہ کیا بری چیز لے کر آ گئی؟ نعوذ باللہ تم زانیہ ہو. جبکہ حضرت مریم کے ناخن تک کسی نے نہیں دیکھا. اتنی زبردست پرورش کا اللہ نے انتظام کیا اور کھانے کے لیے بغیر موسم کے اللہ نے فروٹ کھلایا اور پھل کھلائے. اللہ نے اتنی زبردست پرورش کی اور جب منظور خدا ہوا کہ ایک بچہ دیا جائے اور وہ بچہ اللہ کا نبی ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھونکا فنفخ فی الصور فنفخ فیہا. جب ان کے اندر پھونکا گیا، روح پھونکی گئی، اللہ نے حمل ٹھہرایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت جو ہے لوگوں نے الزام تراشی کی اور لوگوں نے بہتان لگایا. تو اللہ نے انتظام کیا. کیا انتظام کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. حضرت مریم نے اشارہ کیا، مجھے مت کچھ کہو، اس بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو. قالوا كيف نكلم من كان صبيا من كان في المهد صبيا. یہ تو بچہ ہے، گہوارے میں ہے، گہوارے میں بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ بات تو صحیح ہے، تجربے اور ہر ایک کا یہ مشاہدہ ہے، بچہ کیسے بولے گا؟ ان کا یہ کہنا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زوردار بچپنے میں تقریر کی اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. زبردست تقریر کی اور وہ بھی بچپنے میں، گہوارے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نبی بننے والا ہوں. یہ علامت اس پر فٹ ہوتی ہے کیا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو یہود جب عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، اللہ نے نبوت دی. نبی ہونے کے بعد، ایک نبوت کے منصب پر آنے کے بعد غلط چیزوں کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اب یہودیوں کا جو دین چلا ہوا تھا من گھڑت، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو صاف کرنا شروع کیا. یہودی دشمن ہو گئے کیونکہ ان کی پول کھل رہی تھی کہ صحیح دین کیا ہے اور یہ غلط پیش کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنایا. یہاں پر مخلوق کی تدبیر ہوئی، وہاں خالق کی تدبیر ہوئی. اور انہوں نے روایت مختلف میں، ایک روایت کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر 4000 یہودیوں نے محاصرہ کر لیا اور ایک جاسوس کو اس
مکان میں جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اس کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے۔ اللہ نے اپنی تدبیر ظاہر کی، اللہ نے اس آدمی کو جو اندر گھسا تھا جاسوس کے طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے اللہ نے اس کے ہولیے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا، اس ہولیے کو بنا دیا۔ اب وہ جب باہر آیا تو چونکہ دیکھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر دیا، سولی پر ٹانگ دیا اس کو۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کو شبہ یہ ہوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مشتبہ ہو گیا معاملہ کہ اگر ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ہمارا آدمی جو اندر گیا تو وہ کہاں گیا؟ تو معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس معاملے میں لوگ مختلف ہو گئے، اختلاف کرنے لگے، اور اللہ نے یہاں نظام کیا بنایا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ یہ لوگ کہتے قتل کر دیا، وما قتلوه، نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، وما صلبوه، نے ان کو سولی دی گئی، ولكن شبه لهم، ان کے یہاں تو معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ ان الذين اختلفوا فيه، کہ معاملے میں اختلاف ہو گیا، وانه لفی شک منه، کہ شک میں پڑ گئے، تو کیا ہوا معاملہ؟ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اپنے اوپر، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی میں سے نشانی ہے میرے بھائیوں۔ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کو پہچانو، وہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، جو چاہے جس طرح چاہے جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، وہ بہت بڑا قادر مطلق ہے، اس سے منہ نہ موڑو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ اللہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے، اتاریں گے۔ حدیث میں ہے لَيُشَكَنَّ أَن يُنَزَّلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، کہ ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، نازل ہوں گے، نزول کا لفظ ہے، اور وہ حاکم اور عادل بن کر آئیں گے، یعنی بڑے حاکم ہو کر آئیں گے اور دنیا کے اندر انصاف کو قائم کر دیں گے۔ کیا ایسی بات ہوئی شکیل بن حنیف کے ساتھ؟ کیا اس نے انصاف اور عدل کو قائم کیا؟ کیا وہ حاکم بنا؟ جب نہیں بنا تو جھوٹا اور مکار ہے، اس پر لعنت ہے کہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتا۔ اپنے بچوں کو اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے علاقے میں لوگوں کو چوکنا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بہت آئے اور بہت گئے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے اور جائیں گے، لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جب ان کا نزول ہوگا اور پہلی نماز کے اندر ان کے حکم سے حضرت امام مہدی جو ہے نماز پڑھائے گے، اور وہ مقتدی ہوں گے، حضرت امام مہدی ہوں گے۔ جبکہ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ آگے آئیے، فرمائے نہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، لوگوں کو پتا چلے میں نبی تو ہوں لیکن اقتدا
سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اللہ نزول فرمائیں گے قرب قیامت میں؟ تو بہت سارے جوابات اور حکمتیں بیان فرمائی ہیں. ایک عام سی حکمت جو لوگوں کو سمجھ سکے اور سمجھ میں آ سکے کہ اللہ نے ہر نبی کو اس کے وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حکومتیں لوگوں کے پاس تھی. اللہ نے ایسی حکومت دی کہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. انسانوں پر تو انسانوں پر، جناتوں پر، حیوانات پر، درند چرند پرند پر، ہواؤں پر اللہ نے حکومت دی. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں صنعت اور حرفت اس کی کاریگری بہت بڑی ہوئی تھی. اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ ہر لوہے کو موم کے مانی جو ہے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے بنا دیتے تھے، موم بنا دیتے تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا اور چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت تو اس کے معنی لے جاؤ. اس زمانے میں فصاحت و بلاغت بہت فصیح اور بلیغ زبان تھی، تو اللہ نے اسی فصیح اور بلیغ زبان کے اندر قرآن نازل فرمایا. اور اچھی بات یہ کہ کسی مدرسے میں تو نبی پڑھے نہیں، کسی استاد کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اتنی زبردست کلام پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے. یہ معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ اندھے پر ہاتھ پھیرتے، نابینا وہ اندھا ہوتا اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے، مردہ ہوتا اس کو کہتے قم بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا. اور مٹی کا ایک پرندہ ہوتا، اس کو کہا ہوتا کہ تم یعنی پرندہ ہو جا، تو مٹی کا جو بنا ہوا پرندہ اس کے اندر روح پھونکتے کہ وہ فوراً جو ہے پرندہ بن جاتا. یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ قرب قیامت میں ٹیکنالوجی جو ہے بہت بڑی ہوئی ہوگی. جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہوگی، تو ٹیکنالوجی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یوں مقابلہ ہوگا. تم اپنی ٹیکنالوجی پیش کر رہے ہو، مردے کو زندہ کر کے تو بتاؤ، نابینا کو زندہ کر کے تو بتاؤ، اور ایک مٹی کے پرندے کو تم اصلی پرندہ بن کے بنا کے تو بتاؤ. تکابر ہو. بہت ساری حکمتیں ہیں